بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ استاد محترم اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس محفل میں جس موضوع کے تحت آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے حشر کا امتحان۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے اپنے کیے کا حساب دیں گے۔ اس پر ہر مسلمان کو ایمان و یقین رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ جہاں تک کہ حساب دینے کا سوال ہے تو اس کام کے لیے ہر شخص کو بالکل تنہا کھڑا ہونا ہوگا، کوئی مددگار، کوئی سپورٹر اور کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ اللہ سوال کرے گا اور بندے کو اکیلے کھڑے کھڑے جواب دینا پڑے گا۔ یہ سب سے کٹھن امتحان ہوگا، حالت نہایت سنگین ہوگی۔ حشر کا امتحان اتنا زیادہ اہم ہے کہ اگر اس امتحان میں جو کامیاب ہوئے انہیں جنت ملے گی اور جو ناکام ہوئے انہیں جہنم ملے گی۔ یہ سوچ کر دل گھبراتا ہے کہ آخر اس مشکل گھڑی میں اللہ بندے سے کیا سوال کرے گا اور اس کا جواب کیا ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس امتحان میں پوچھے جانے والی سوالات اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی گئی ہے۔ ترمذی کا حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، یعنی ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے ہٹ نہیں سکتا جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا، اے بندے تو نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا، رسول کی اطاعت کرتا تھا، اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرتا تھا یا نفسی خواہشات پر بہکتا پھرتا تھا؟ دل کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرتا تھا۔ افسوس آج اکثر یہ حال برا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کی لذت اٹھانے سے حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور آخرت کو بھول گئے۔ اس لیے جو ہم میں سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں اب ہوشیار ہو جانا چاہیے اور آج ہی سے عمل اور عقیدے کی صلاح کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہی زندگی گزر جائے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ جب اپنی جوانی کہاں گزاری؟ جوانی جو عمر کا سب سے قیمتی حصہ ہوتا ہے، طاقت، ہمت اور حوصلہ، امنگیں، تندرستی، خوبصورتی، چستی اور نہ جانے کیا کیا جوانی کے ساتھ قیمتی چیزیں جڑی رہتی ہے۔ زندگی کے اس قیمتی حصے میں آپ کا رول کیا رہا؟ بت پر چڑھاوا چڑھانے میں مزہ آتا تھا، شرک کے دوسرے کام کرنے میں مزہ آتا تھا؟ جوانی بے نمازی تھی، سینما، گانا، شراب و ثواب اور مستی والی جوانی تھی، یا توحید سے محبت اور شرک سے نفرت والی جوانی تھی؟ 5 وقتہ نماز والی اور اسلامی خالص جوانی تھی یا نماز سے غفلت والی؟ تیسرا سوال ہوگا، دولت کہاں سے کمائی؟ ناجائز اور حرام طریقے سے تو نہیں کمائی، چوری، ڈکیتی، سود یا رشوت لے کر تو نہیں کمائی؟ کیا تو نے کسی کو دھوکہ دے کر یا پھر شادی میں جہیز کا ڈیمانڈ کر کے مالدار بنے تھے، یا پھر شرعی اور جائز کاموں میں خرچ کیے؟ مسلم حدیث میں ہے کہ اس آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں خوشحال بنایا تھا، اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا ہر وہ راستہ جس کو تو پسند کرتا تھا میں نے استعمال کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے خرچے کیا کہ تم دنیا میں سخی اور داتا کہلاؤ، تم کو سخی کہا جا چکا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس آدمی کو جہنم میں گھسیٹتا ہوا ڈال دیا جائے گا۔ 5واں اور آخری سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا وہ اس پر کہاں تک عمل کیا؟ عالم با عمل رہے یا عالم بے عمل؟ عوام کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا، دینی خدمت کیا اپنے علم سے اپنی قابلیت کا دھوس جماتے رہے؟ یہ 5 سوال امتحان سے پہلے ہی آؤٹ کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر سوال آؤٹ ہو جانے کے باوجود بھی امتحان میں ناکام و فیل ہو گئے تو نہایت افسوس کی بات ہوگی۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حشر کے امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔